हालेलुया। सारा इज्जत जलाल खुदा उनको देते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह 6 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग करते हैं। सारा इज्जत जलाल खुदा उनको देते हैं और उसी की बढ़ाई करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज शुभ हम इस मौसम सरमा में कोयटा की शदीद सर्दी में आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सारा इज्जत जलाल यीशु को मिले। आए खुदावन की बढ़ाई करें, उसकी जय जयकार करें, उसके नाम को जलाल दें। वो जो भला खुदा है उसकी तारीफ करें। वाजा मारदा यसू नासरी, तेनू वाजा मारदा यसू नासरी। तेरे दिल दे बूए दे अगे आण के, दिल दे बूए दे अगे आण के वाजा मारदा यसू नासरी, तेनू वाजा मारदा। तेरे दिल दे बूए दे अगे आण के, दिल दे बूए दे अगे आण के वाजा मारदा यसू नासरी, तेनू वाजा मारदा यसू नासरी। तेरे दिल दे बूए दे अगे आण के, दिल दे बूए दे अगे आण के वाजा मारदा यसू नासरी, तेनू वाजा मारदा। सौ बंदे वक्त गवाया, सूरज तेरे सिर ते आया। सौ बंदे वक्त गवाया, सूरज तेरे सिर ते आया। सुता गफलत दी चादर तान के, गफलत दी चादर तान के वाजा मारदा यसू नासरी, तेनू वाजा मारदा। मेरे दिल दे बूए दे अगे आण के, दिल दे बूए दे अगे आण के वाजा मारदा यसू नासरी, तेनू वाजा मारदा यसू नासरी। अंदरों अंदरी बुआ न खोले, यसू बुलाया तेनू बुआ भी न खोले। अंदरों अंदरी बुआ न खोले, यसू बुलाया तेनू बुआ भी न खोले। खरे पुलिया तू सब कुछ जान के, पुलिया तू सब कुछ जान के वाजा मारदा यसू नासरी,
تینوں آجا ماردا یسو ناصری تیرے دل دے بوئے دے اگے آن کے دل دے بوئے دے اگے آن کے واجا ماردا تینوں آجا ماردا یسو ناصری سو بندے وقت گوایا سورج تیرے سر تے آیا خرش پلیا تو سب کچھ جان کے غفلت دی چادر تان کے واجا ماردا یسو ناصری تینوں لکھاں تے ہزاراں چ پہچان کے لکھاں تے ہزاراں چ پہچان کے واجا ماردا یسو ناصری تینوں آجا ماردا واجا ماردا واجا ماردا واجا ماردا پریز دا لارڈ ہیلیلویا ہیلیلویا پریز دا لارڈ آپ جتنے آن لائن ہوئے آپ سب پر خداوند کی برکت آئے آپ کے خاندان پر برکت آئے آپ نے اپنا اٹھنا خداوند کے لیے مبارک کیا آپ نے اپنی آواز سے پہلا نام یسوع کا لیا آپ نے پہلا گانا گیت گایا ہے اور آپ نے دعا سے آغاز کیا ہے پرستش سے آغاز کیا ہے بائبل مقدس کے پڑھنے سے آئیں کتاب مقدس کو دیکھیں سارا جلال یسوع مسیح کو دیں گے اور اسی کی بڑائی کریں گے آئیں بائبل مقدس کو ہم دیکھتے ہیں اور آج ایک بار پھر ہم انجیل مقدس میں سے اور اس کے پاک صحیفوں میں شکر گزاری کرتے ہیں کرنتھیوں کے خط کو ہم دیکھیں گے اور کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا 9واں باب ہم دیکھ رہے ہیں تو 9ویں باب کی 8ویں آیت تک ہم نے دیکھا ہے اور آج ہم 9ویں باب کی 9ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے تو آئیں میرے ساتھ نکالیے انجیل مقدس میں سے تلاوت کروں گا میں 9ویں باب کی 9ویں آیت سے لکھا ہے چنانچہ موسیٰ کی تورات میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے سوال ہے یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا گیا ہے کیونکہ مناسب ہے کہ جو جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلنے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئی تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو پریز دا لارڈ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں اور قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا
اور نہ اس غرض سے کہ یہ لکھا ہے کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ آمین۔ ہم نے 15ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھا ہے۔ کل ہم نے 8ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھا تھا، تو ہم نے بڑے سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے دیکھے۔ ہم نے کتاب مقدس میں سے 9ویں باب کی پہلی 8 آیات کو دیکھا، جس سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا۔ مثال کے طور پر ہم 8ویں باب میں کیا میں آزاد نہیں، کیا میں رسول نہیں، کیا میں نہیں، تو پہلی 2 آیتیں ہم نے دیکھا اس نے اپنی رسالت پر، چونکہ پولس جو ہے وہ محنت کرتا تھا، پولس جو ہے وہ اصرار نہیں کرتا تھا لینے کے حوالے سے، اور پولس جو ہے وہ برداشت کرتا تھا کہ اس کی کفالت نہیں کی جاتی تھی۔ پولس جو ہے وہ اوروں سے کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، تو لوگ اس کو جو ہے اس کی رسالت پر جو ہے وہ الزام لگا کر کہ یہ 12 میں سے نہیں ہے، تو شاید اس لیے یہ سارا کچھ نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خادم اگر آپ سے لینے کا اصرار نہیں کرتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم جو ہے وہ کلیسیا کی مالی مدد کی نہ ہونے کی وجہ سے کمانے کے لیے جاتا ہے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ برداشت کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہم نے کل دیکھا کہ اس نے کچھ سوال اٹھائے 4 آیت سے 14ویں آیت تک۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس بحث میں بات چل رہی، آج ہم نے چونکہ 15ویں آیت تک اس کو تلاوت کیا ہے، تو خدا کے کلام میں سے ہم نے کل دیکھا تھا کہ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم آیات کو پڑھ لیں تو میں تھوڑا سا رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انہیں اچھے پہننے کا اختیار نہیں ہے، اچھے کھانے کا اختیار نہیں ہے، اچھا رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے اپنے خدام کی جو خدا کی خدمت کرتے ہیں اس کی کفالت کریں۔ کیا وہ کہتا ہے ہمیں اختیار نہیں کہ مسیحی بہن بھائیوں کی طرح جو ہے ہم نے کل اس کو دیکھا کہ بیاہ نہ لگے نہ پھرے، یعنی کہ کیا ہمیں نہیں حق کہ میرے بھی بچے یا میں بھی شادی کرتا اور ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی؟ تو میں کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ کل ہم نے دکھایا کہ پولس نے شاید اس وجہ سے کہ ساڈا اپنا ہی نہیں پورا پیندا تے اگے کی کریے، تو اگر ایسا ہے تو کل ہم نے اس پر بڑی بات کی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسیح کے اور بہن بھائیوں میں جب مسیحی بہن یا بھائی کا جب ذکر آتا ہے تو خداوند کے بھائی کا جب ذکر آتا ہے تو ہم نے اس میں ریفرنس دیکھے کہ مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے جو کواری مریم سے یسوع پیدا ہوا اور اس کے بعد کے بہن بھائی۔ 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کی طرح جو ہے برنباس بھی خوشخبری کی منادی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی محنت کیا وہ کہتا تھا ہمیں محنت کرنے سے باز نہیں رکھا جاتا۔ میں تھوڑا سا رپیٹ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 3 ایگزامپلز دی، اوپر اس نے خداوند کے بھائیوں کی ایگزامپل دی، پطرس کی ایگزامپل دی، تو پھر یہاں پر 3 مثالیں اس نے دنیا میں سے دی۔ ایک سپاہی کی جو جنگ کر کر اسی میں سے کھاتا ہے، پھر پاکستان میں سے جو ہے کسان کی کہ وہ پھل لگا کر اس میں سے کھاتا ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ ایک پاسبان کی کہ وہ جو بھیڑے پالتا ہے تو پھر اسی سے اپنا گزر بسر جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو 8ویں آیت میں ہم نے کل یہاں تک دیکھا تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ صرف یہی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے دنیاوی مثالیں دی ہیں، بلکہ وہ کلام میں سے جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کیا 8ویں آیت میں لکھا ہے کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی؟ تو آئیں ذرا 9ویں آیت استثناء 25ویں باب کی 4 آیت کا وہ ریفرنس دیتا ہے۔ اگر آپ نکالیے استثناء کی کتاب پرانے عہد نامے میں 25ویں باب کی 4 آیت، نومی بھائی آپ نکال کر ذرا پڑھ دیجئے۔ تو وہاں پر 9ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ تو استثناء کی کتاب میں لکھا ہے دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، یعنی جب مواشی کو فصل گاہنے کے لیے جوتا جاتا ہے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ فصل میں سے کھا لے۔ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ کوسچن مارک۔ جی نکال لیے استثناء 5ویں کتاب استثناء کتاب 4 کتاب، ہاں جی ہوگا 25ویں باب کی 4 آیت ذرا پڑھ دیجیے۔
تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھ. تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. پوری ہوگی آیت. اچھا اب دیکھیں اس جگہ سے وہ ریفرنس لیا اور توریت میں سے اس نے بتایا پہلی 5 کتابیں ہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ چوتھی کتاب استثناء اور اس کے بعد پھر یشوع ہے کہ یا یہ آخری کتاب ہے, یہ ذرا دیکھ لیجیے. تو یہ اس توریت کی کتابوں میں سے اس نے حوالہ دیا کہ میں صرف یہی نہیں کہ دنیاوی مثالیں دے کر آپ کو بتا رہا ہوں بلکہ توریت بھی جو ہے وہ اس بات کی ثبوت ہے, دلیل ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اس نے ایک بیل کی مثال دی ہے تو کہتا ہے کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ خدا بیلوں کی فکر کی ضرورت کی بات کر رہا ہے. تو لیکن اس نے پرانے عہد نامے میں یہ بات ذرا 9ویں آیت پڑھ دیجئے 9ویں باب کی. تو یہ باتیں صرف بے زبان جانوروں کی خاطر نہیں لکھی. اچھا میں باپ یہاں پر بیل کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ پڑھ دیجئے 9ویں باب کی 9ویں آیت, آپ بھی پڑھ لیجئے جتنے لوگ خدا کا کلام سن رہے. جی چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. ہاں کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ ہاں بس جی اگلی. اچھا تو یہاں پر کیا بیلوں کی فکر ہے تو کیا وہ بے زبان جانوروں کی فکر نہیں کرتا؟ اب میری بات سنیں, کچھ خادم اچھا بیل جو ہے ایک محنتی ہوتا ہے, بیل جو ہے کھیت میں کام کرتا ہے, بیل سے خدا کے خادم کو تشبیہ دی گئی. اب یہاں پر چونکہ اگر ہم پیچھے 3 جو اگزامپل دیے ہیں اس میں انسانوں کی دی گئی ہیں اور انسان بولتے ہیں, انسان کہتے ہیں, انسان مانگتے ہیں. اچھا کچھ خدا کے خادم دیکھیں بائبل میں لکھا ہے ان کی عزت کرو جو تم میں کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں. اینی کہ وہی کرنی ہے جدی گڈی وڈی, جدا کار وڈا ہے, جدا نا وڈا ہے, اس کی نہیں کہی گئی بلکہ اس کی کہی گئی ہے جس کی جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. اب یہاں پر بیل سے مراد جل رہے ہیں جی, بیل سے مراد جو ہے وہ ہے کہ بیل جو ہے وہ ایک محنت کو ظاہر کرتا ہے, بیل جو ہے ایک خادم کو ظاہر کرتا ہے. اور بیل کا ایک بڑی خاص بات کہ وہ بے زبان سے جو ہے ایک ایگزامپل دی. آج میں آپ کو بتاؤں کئی خادم ہیں جو اس حوالے سے بے زبان ہے, وہ کچھ نہیں کہتے. اور اگر یاد رکھیے کہ کوئی خادم اس بارے میں بات نہیں کرتا اور پولوس کی طرح جو ہے وہ برداشت کرتا ہے, اصرار نہیں کرتا, محنت کر لیتا ہے اور گزر بسر کر لیتا ہے, تو وہ بے زبان کی طرح رہتا ہے, اپنا منہ نہیں کھولتا. آگے جا کر ہم سیکھیں گے کیوں نہیں کھولتا. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. وہ اس جانور کی طرح بے زبان ہوتا ہے. خدا بے زبان جانور کا بھی خیال رکھتا ہے. خدا میں نے بائبل مقدس میں سے جنگلی کووں کو مانگتے جب دیکھا تو خدا نے اس کو بھی دیا. میں نے جنگلی جانوروں کو دیکھا ہے خداون نے, میں نے کتوں کو دیکھا ہے بائبل مقدس میں سے, وہ جب چلاتے ہیں تو خدا ان کی سنتا ہے. ناپاک کووں کو دیکھا ہے خدا ان کی سنتا. ہوا کے پرندوں کے بارے میں یہ سنے خود کا وہ نہ کاٹتے نہ بوتے تو بھی وہ بے زبان ہے, خدا ان کا خیال رکھتا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ ایسے خدام جو اس بیل کی طرح بے زبان ہے اور تو کیا خدا ان کا خیال نہیں رکھتا؟ خدا ضرور ان کا خیال رکھتا ہے, لیکن افسوس جن کی وہ خدمت کرتا ہے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کے گھر میں نہیں لاتے, یا اپنی شکر گزاریاں خدا کے گھر میں نہیں لاتے, یا اپنی بڑی خوشیوں میں, میں نے دیکھا ہے وہ لاکھوں روپیہ شادی پر لگاتے ہیں لیکن نکات آ کے انہوں نے لتا کام دیا, حالانکہ وہ ایک معمولی سی فیس ہوتی ہے اس کی شادی کی نسبت, ایک معمولی سی, اور وہ فیس بھی نہیں ہوتی, وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے کہ جو خداون کے گھر یا خداون کے بندہ یا اس کے خاندان کی کفالت یا اس خدا کے گھر کی کفالت اس سے. لیکن میں نے بڑے بڑوں کے پاؤں کانپتے دیکھا ہے کہ جس نے لاکھوں روپیہ لگا دیا ہو, ہزاروں روپیہ اس نے پولر پر لگا دیا گیا ہو, ہزاروں روپیہ اس نے بس پر لگا دیا گیا ہو, ہزاروں روپیہ اس نے شادی میرج ہال پر لگا دیا گیا ہو, اور کرائے پر لگا دیا گیا ہو, کھانے پر لگا دیا گیا ہو, لیکن نکاح فیس مجھے بتائیے وہ کبھی لاکھوں میں آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی دیکھی, کبھی 50,000 میں دیکھی, کبھی ایسا ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اس پر کانپتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کے خادم ہونے کا یا اس کے بے زبان ہونے کا کیا اٹھایا فائدہ. تو یہاں پر لکھا ہے کیا وہ بیلوں کی فکر ہے. تو ان میں ایک روحانی اصول جو ہے وہ مزمر ہے جس کا اطلاق ہماری زندگی اور خدمت پر ہوتا ہے. اتنے یسوع کوئی بیلا دی گل نہیں کر رہا ہے یہاں پرانے, اصل میں یہ اس میں جو ہے روحانی بات چھپی ہے کہ کچھ خادم جو ہیں وہ بیل کی طرح محنت کرتے ہیں اور بیل سے خدا کے خادم کو تشبیہ دی گئی, اور کئی دفعہ وہ بیل کی طرح بے زبان ہو کر ہی خدمت کرتے ہیں کہ چڈو سر کدری اسی زبان کھول لی
تو شاید یہ ہمیں لالچی نہ سمجھے، زبان کھول دیں، شاید ہم انجیل سے زیادہ اس سے فوکس نہ کر دیں، کوئی گل نہیں، برداشت کر لینے، آپ خاموش رہ جاتے ہیں، اصرار نہیں کرتے اور محنت کر کر چلو اپنا گزارا کر لیتے۔ جب میں خداوند کی خدمت میں آیا تو میں نے خداوند سے کہا تھا کہ خداوند میں تیری خدمت کروں گا، اور میں اپنی جاب کو لیفٹ کر کر آیا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں گواہی دیتا ہوں خدا نے کبھی مجھے نہ محتاج ہونے دیا، نہ کبھی مجھے قرض دار ہونے دیا، اور نہ خدا نے کبھی مجھے مانگنے دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں، اور مجھے یہ فیل ہوا اپنی 22 سالہ 23 سالہ خدمت کے اندر، 25 سالہ خدمت کے اندر، کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ایسے فیل ہوا ہے جیسے میں کسی کا بھرتی کیا ہوں، جیسے کوئی میری فکر کرنے والا ہے، اور میں اس کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، بلکہ میں اپنے تجربے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس نے میرے خیال کا بھی خیال کیا ہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، جو ناپاک جانوروں کا، حیوانات کا، پرندوں کا، بیلوں کا خیال رکھتا ہے، تو خدا اپنے خادموں کا بھی رکھتا ہے۔ لیکن کلیسیا کی ذمہ داری میں ایک مثال جو بائبل میں سے دی، کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایسا کریں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور آیت 10ویں آیت ذرا پڑھیں، یا خاص لکھا ہے ہمارے واسطے فرماتا ہے، انڈر لائن کریں، اوپر 2 باتوں پر، دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ اچھا، تو میں نے دیکھا آج منہ باندھ کر جو ہے ہم ان سے خدمت لے رہے ہیں، تو اپنا بھی منہ بند کیتا ہے، تو انہوں دا بھی بیچارے دا بند کیتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ شاید شرم کے مارے، اور اس لیے نہیں بولتے کہ خدا کی خدمت میں حرج نہ ہو، وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ کس وجوہات سے۔ تو یہاں پر کیا خدا بیلوں کی فکر کی بات کر رہا ہے؟ تو 10ویں آیت میں لکھا ہے، خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے، پڑھ دیجئے۔ یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے۔ ہاں، سوال ہے، جواب ہے ہاں، وہ ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے، یہ خدا کے خدام کے لیے وہ فرماتا ہے، وہ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں لکھی گئی تو خدا کے مد نظر ہماری بھلائی اور بہتری تھی، اور جب آدمی ہل چلاتا ہے تو اس امید پر چلائے کہ مجھے اجرت ملے گی۔ یہ اس بیل سے تشبیہ ہے، اور اسی طرح جو فصل کہاتا ہے اسے انتظار ہو کہ معاوضے میں فصل کا کچھ حصہ مجھے ملے گا۔ مسیحی خدمت بھی ہل جوتنے اور دائیں چلانے سے مشابہت رکھتی ہے، اور خدا کا فرمان ہے کہ جو لوگ میری اس خدمت میں مصروف ہوتے ہیں وہ اپنی گرہ سے کھا کر یہ خدمت نہ کریں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ ان کی کفالت کی جائے، خدا کا یہ حکم ہے۔ تو اب پولوس یہاں پر 3 ایگزامپلز دنیا کی دلائل میں سے دیتا ہے، تو اس میں سے وہ خدا کے کلام میں سے کہتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ ہاں، یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اس بیل کے ساتھ جب یہ سلوک نہیں کیا جاتا تو پھر خداوند کے خدام کے ساتھ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ تو 11ویں آیت میں پولوس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے کرنتھس، پڑھ دیجئے 11ویں آیت۔ بس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ ہاں، تو پولوس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے کرنتھس کے مسیحوں کے لیے کون سی چیزیں بوئی ہیں؟ روحانی چیزیں بوئی۔ وہ کیا دے رہا ہے خدا کا خادم؟ کیا آپ کے پاس ایک روحانی خادم ہے؟ کیا آپ کے پاس ایک بیل کی طرح دن رات محنت کرنے والا، کلام میں محنت کرنے والا، کلام میں محنت اور مشقت کرنے والا کیا خدا کا خادم ہے؟ کیا آپ کو ایسا خادم ملا ہے جو آپ کی روحانی سمجھ میں ترقی کا سبب بنے؟ تو وہ پولوس کہتا ہے کہ چیزیں بوتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ اس نے کرنتھس میں آ کر ان کے درمیان خوشخبری کی منادی کی اور انہیں بیش قیمت روحانی سچائیوں کی تعلیم دی۔ تو ایسی صورت میں اگر اہل کرنتھس اپنے روپے پیسے یا اپنی جسمانی چیزوں سے ان کی خدمت کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 3 چیزوں پر انڈر لائن کریں۔ وہ پولوس کیا بول رہا ہے؟ روحانی چیزیں۔ کرنتھس یا کوئی ایک سمجھدار یا کوئی خدا کے کلام کو ماننے والی کلیسیا اپنے خدا کے گھر کی کفالت کرتی ہے، خدا کے خادم کی، اس کی فیملی کی کفالت کرتی ہے، تو وہ جسمانی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ روحانی خدمت کر رہا ہے، اور اگر وہ کرے
تو وہ جسمانی چیزوں سے اس کی کفالت کرتے ہیں یا خدمت کرتے ہیں. تو آگے ان دونوں باتوں کے درمیان ایک بات لکھی ہے، اس کو انڈرلائن کریں یا دائرہ لگائیں. تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کتنے مقابلہ ہی نہیں بنتا. وہ جو آپ کو روحانی سمجھ دیتا ہے، وہ جو مسیح کی سمجھ دیتا ہے، وہ جو روح القدس کی سمجھ دیتا ہے، وہ جو پرانے نئے عہد نامے کی سمجھ دیتا ہے، آئندہ آنے والی بادشاہی کی سمجھ دیتا ہے، جو آپ کی روح کو چھوتا اور اسے مضبوط کرتا اور تازہ دم کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، جب آپ اس کی جسمانی چیزوں سے خدمت کرتے ہیں تو پہلی بات ہے تے کر دیں گے. میں سب کی بات نہیں کر رہا. اور اگر کرتے ہیں تو مقابلہ ہی نہیں بنتا. آپ وہ روحانی چیزوں سے خدمت کرتا ہے اور آپ جسمانی چیزوں سے خدمت کرتے ہیں. تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اس میں دلیل یہ ہے کہ مبشر اور مبلغ یعنی کہ مناد یا انجیل مقدس سنا کرنے کی خدمت کرنے والے خدمات کے عوض اگر کچھ دیا جاتا ہے، اگر انجیل کی خدمت کے عوض کچھ دیا جاتا ہے تو یہ بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ جسمانی چیزوں سے اس کی خدمت کرتے ہیں تو بھی یہ کیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. روحانی برکات کے مقابلے میں مادی فوائد کے احساس رکھتے ہیں بہت معمولی ہے. جو روحانی برکات کے مقابلے میں مادی فوائد کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اب جب ہم روحانی برکات حاصل کرتے ہیں تو مادی فوائد کیا اس کی حیثیت ہے؟ بہت معمولی ہے اس کے سامنے. آئے 12ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے. جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہماری باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو. سنا آپ نے کئی دفعہ خدا کے خدام کلیسیا کا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خاموشی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا اگنور کرنا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا فائدہ اٹھانا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئیں ذرا اس میں پولوس ایک بڑی اچھی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ پولوس پر گزر رہا ہے اور وہ بتا بھی رہا ہے، لیکن بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ وہ اس نے تو کر دکھا دیا ہے. ان ساری چیزوں کے بغیر، اس مالی مدد کے بغیر اس نے کر دکھا دیا. یہ باتیں بھی سن کر دکھا دی، اس نے برداشت کر بھی دکھا دیا، اس نے اصرار نہ کر بھی دکھا دیا، اس نے کما کر بھی دکھا دیا. لیکن وہ سکھانا چاہتا ہے. اگر میری بات سنیں، اگر آج ہمیں خدا کا کلام نہ سکھائے تو ایک وقت آئے گا، میں سوچتا ہوں کہ ہم نہ صرف مسیحت کا گلا گھونٹ دیں گے، نہ صرف چرچ کی لائٹ اور گیس کو کاٹ دیں گے، اس کے پانی کو رست کو کاٹ دیں گے، اور نہ صرف خدا کے خادم کی رست کو کاٹ دیں گے. اور جب ہم کاٹ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں. لیکن آپ کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ان سب کو زندگی دے سکتا ہے. آئیں ذرا دیکھیں 12ویں آیت میں پولوس جانتا تھا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں چند اور لوگ بھی منادی کرنے اور تعلیم دینے کی خدمت کر رہے ہیں. تو کلیسیا جو ہے ان کی کفالت کر رہی ہے. کرنتھس کے مسیحی جو ہے ان میں انڈرلائن کرے آیت میں، اوروں کا حق تو ادا کر رہے تھے. اوروں لکھا ہے نا لفظ یہاں پر، تو اس کو دائرہ لگا لیجئے. اوروں کا حق ادا کر رہے، مگر پولوس رسول کے حق کو نظر انداز جو ہے وہ کیے ہوئے تھے. چنانچہ وہ پوتا ہے، انڈرلائن کیجئے، نشان لگائیے، ہائی لائٹ کیجئے. لکھا ہے جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا. اب کیوں وہ کہتا ہے کہ جدو تسی اونا دا کر دے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ تو پولوس نے اپنی محنتیں، اپنی خدمتیں دن رات دکھائی ہیں. تو وہ اگر وہ مالی بوجھ برداشت کرنے میں دوسروں کے حق کو تسلیم کرتے تو پھر کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ پولوس جو ایمان میں ان کا باپ ہے وہ بھی یہ حق رکھتا ہے. وہ مزید کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے یہ حق حاصل ہے، لیکن انڈرلائن کریں، ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا. کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں یہ اختیار سے بھی مانگا جاتا ہے، یہ اختیار ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. دنیاوی مثالوں میں دیکھ لیں اور روحانی مثالوں میں دیکھ لیں، خدا کے کلام کو دیکھ لیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس اختیار سے میں نے کام نہیں لیا. تو اگر کچھ خدام اگر نہیں لیتے اس اختیار سے کام
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے اہل کرنتھس پر اپنا مالی بوجھ نہیں ڈالا، یعنی اختیار. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک جگہ پر پڑھا، نہمیہ کی کتاب غالباً 8ویں باب کی یہ بات ہوگی، تو یا 12ویں باب کی میرا خیال ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک چیپٹر میں وہ لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تم میں جو ہے وہ حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے جو ہے اللہ کے، میں یہ کر سکتا تھا، میرے پاس یہ اختیار تھا، لیکن میں نے بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ دوسرے لوگوں کی طرح. تو میں آپ کو بتاؤں کہ خدام ہیں وہ جو ہے وہ یہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہ بوجھ وہ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، کلیسیا کی ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، مفاد پرستی ہو سکتی ہے، آنکھوں کانوں کو بند کرنا ہو سکتا ہے، اپنے لالچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، خدا کو نہ دینے کی عادت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں میرا گھر تو زندہ رہے لیکن خدا کا گھر ختم ہو جائے. وہ چاہتے ہیں ہم تو اچھا پہنے کھائیں اور اچھا رہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں خدا کے خادم جو ہے ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہ ہو. تو اگر ایسی سوچ ہے تو وہ اپنا بوجھ، پولس کہتا ہے میں اپنا بوجھ کیا کرتا ہوں، نہیں ڈالتا. اگلی انڈرلائن کریں، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ اختیار استعمال نہیں کرتے، کئی لوگ برداشت کرتے ہیں کلیسیا کے اس رویے کو. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے خدا کا کلام بدل گیا ہے، بلکہ یہ تو ان کا ہے جنہوں نے اپنا بوجھ خود اٹھا لیا ہے، اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. کئی خدام ہیں وہ برداشت کر کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اصرار نہیں کرتے، وہ محنت کر لیتے ہیں، وہ تھوڑے میں گزر بسر کر لیتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے، ان کے بچے بیوی ترقی نہیں کر پاتی، وہ خود نہیں کر پاتا، اور چرچ ترقی نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے وہ برداشت کرتے ہیں، وہ اختیار استعمال نہیں کرتے. اب وجہ کیا ہے، یہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں؟ لکھا ہے مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پولس یہ بتاتا ہے کہ تو بھی ہمیں یہ کچھ نہیں ملا، تو بھی ہم نے خدا کی خدمت کی کہ اس کی خوشخبری میں حرج نہ ہو جائے. سوچیں اگر یہ ایک لاسٹ سٹیج پولس کے پاس تھا، اگر وہ چھوڑ دیتا تو آپ سوچئے سب سے زیادہ مشنری کام ختم ہو جانے تھے، سب سے زیادہ خطوط بائبل میں سے ختم ہو جانے تھے، سب سے زیادہ کلیسیائیں ختم ہو جانی تھی. لیکن یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے کلیسیائیں زیادہ قائم کی، جس نے سفر زیادہ کیے، جس نے مکاشفات زیادہ بیان کیے، جس نے خدا کا کام زیادہ کیا، جس نے خطوط زیادہ لکھے. تو آپ سوچے یہ سارا حرج ہو جانا تھا. میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ ہیں وہ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ خداوند کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے، اپنے فرائض سے نالاں ہیں، اپنے یہ فرائض روک دیے تو کوئی بات نہیں. میں گواہی دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنی خدمت میں کبھی بھی سپورٹ پر خدمت نہیں کی، لیکن جب میں نے جاب لیفٹ کی تھی تو مجھے ایک چھوٹا سا، تقریباً اس وقت میری سیلری جو تھی، آج سے 20 سال 25 سال پہلے میں بات کر رہا ہوں، تو تقریباً 2005 سے 4 کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس وقت سیلری 19 سے 20 ہزار روپیہ تھی. تو میں اسے جب لیفٹ کر آیا تو مجھے ایک چھوٹا سا کہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تقریباً 2,500 اور اس میں سے ٹائٹ نکال کر کوئی 2,200 روپیہ تھی. تو اچانک ایک دن، کوئی یہ 10 ماہ ملنے کے بعد ایک دن اچانک میں جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا اسے لینے، اور مجھے نہیں پتا تھا جب میں گیا تو اس لیے چلا گیا کیونکہ میں نے اسے لے کر کچھ چیزیں لینی تھی، راشن یا کچھ بھی. تو خوشی سے پھر میں لے گیا، مجھے پتا تھا مجھے ملنا. جب میں وہاں پر گیا تو وہ مجھے پتا لگا کہ وہ تو بند ہو گئی ہے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا، اور میری وائف بھی میرے ساتھ تھی، تو وہ بھی شرمندہ ہوئی، اور پھر میں چپ کر آ گیا. اس دن سے لے کر آج تک میں نے آج تک نہیں پوچھا یہ کیا ہوا. اور جب میں موٹر بائک پر آگے آ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، پیچھے میری وائف بیٹھی تھی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکا. میں پھر اس لیے بھی حیران تھا کہ چلے مجھے بتا دیتا، کم سے کم میری وائف کو تو یہ نہ پتہ لگتا، میں اکیلا چلا جاتا یا میں لے کر نہ جاتا. لیکن اس دن کے بعد میں نے نہ پوچھا، نہ میں نے گلہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں وہ میرا ٹائم تھا. تو پیچھے وجہ پتہ کیا تھی کہ خدا کی خدمت کی حرج نہ ہو جائے. اور اس دن سے ہم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. وہ تھوڑا سا وقت تھا، 8-9 ماہ میں نے آپ سے بتایا،
اور اچانک جب یہ سب کچھ ہوا اس میں میری انسلٹ بھی ہوئی, مجھے پتا بھی نہیں تھا, میں چلا بھی. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کبھی نہیں پوچھا یہ کب کیوں کیسے, کبھی اس پر اختیار نہیں استعمال کیا. ان ساری باتوں کو جو آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں انہیں استعمال نہیں کیا, اور پھر ناراض نہیں ہوئے, پھر خدمت نہیں چھوڑی. وجہ کیا تھی؟ تاکہ خدا ان کی خدمت کی حرج نہ ہو. پولوس نے نہیں چھوڑا تو دیکھیں اس نے کتنے خطوط لکھ دیے, اس نے کتنا دکھ اٹھا لیا, اس نے کتنی گواہی لکھ دی, اس نے کتنے شاگرد پیدا کر دی, اس نے کتنی کلیسیا. تو میں آپ کو بتاؤں آج کئی خدا کے خادم شرمندگی اٹھا لی, انہوں نے دکھ اٹھا لیا, بغیر خالی ہاتھ لوٹ آئے آپ کے گھر سے, آپ کے چرچ سے, آپ کی خدمت سے. اور صرف اس لیے وہ اس لیے نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ حرج نہ ہو خدا کے کام کا, کئیوں کی برکت نہ رک جائے. تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے بائبل سکول نہ جانا پڑا صرف میری فیس نہ ہونے کی وجہ سے, اور جبکہ میں اپنی جاب چھوڑ چکا تھا, جبکہ میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. بائبل سکول سے مجھے فیس نہ ہونے کی وجہ سے کہا گیا کہ جب تک فیس نہ ہو آپ بائبل سکول نہ آئیے, اور میں نہیں گیا. اور میں نے کسی کو بھی نہیں کہا. کس کو کہتا؟ اگر بیوی کو کہتا تو میں تو جاب چھوڑ چکا تھا, ماں کو کہتا تو وہ بیوہ تھی, تو خود میں صرف خدمت کر رہا تھا. اور پھر میں نے کہا اچھا خداوند جو بچے میں نے ڈالے میں ان کو سپورٹ کروں گا, لیکن جو میری کوئی بات نہیں خداوند, میں پھر آگے جا کر کروں گا, اور لیکن اب میں واپسی جاب پر نہیں جاؤں گا. تو اچانک سے ایک فون مجھے آتا ہے, میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا. وہ کہتے ہیں آپ کہاں ہیں؟ 3 دن بعد. میں سبھی خدمت میں تھا, میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا, یہ بات صرف میرے اندر تھی اور کسی کو علم نہیں تھی. پھر اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ کو بائبل سکول نہیں آ رہے, آپ کی فیس نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میں یہ بات تو کسی کو بھی نہیں پتا. خیر میں رات 2 بجے بس میں کھڑا تھا, تو اس وقت میں اس بیل کی طرح کی بات بتا رہا ہوں کہ بیل خاموش ہوتا ہے لیکن کیا خدا اس کی ضرورتوں کو نہیں جانتا. رات 2 بجے میں کوئٹہ کے لیے بس لے رہا تھا سبی کی بائی پاس کے اوپر. میں نے خداوند سے کہا خداوند میں نے تو اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا, بیوی کو بھی نہیں بتایا, میں نے تو خداوند اپنے آپ اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا کہ کیا کریں گے یہ. اور اس وقت میں نے اپنی زندگی کے اندر میں نے 2 ہاتھ دیکھے اس سڑک پر. رات 2 بجے کے ٹائم تھا, جیسے کسی نے مجھے باہوں ملا. اس نے مجھے کہا کہ تو نے کسی سے نہیں کہا لیکن چونکہ تو میرا بھرتی ہے میں نے ان سے کہا ہے. تو میرے اندر یہ بھی اور میں اتنا زاروں قطار رونے لگا. خیر میں جب صبح پہنچا تو اس شخص سے میں ملا, تو اس نے مجھ سے, میں نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ میں نے تو کس سے نہیں کہا. تو اس نے کہا کہ اس طرح تھا کہ جب یہ باتیں آپ سے ہو رہی تھی, جب آپ سے کہا گیا تو کسی نے سنا تھا. تو اس نے کہا کراچی سے کوئی شخص تھا, اس نے میری 2 سال کی فیس جو ہے وہ پے کی, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اس دن سے لے کر آج تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی ایسا سال نہیں ہے جب میں بائبل سکول کسی شخص کو نہیں بھیجتا, اور آپ کا خادم اسے سپورٹ کرتا ہے پورا. میں اس قرض کو آج تک اتارا ہوں. میری کسی نے ایک بار فیس دی, آج مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے یا 12 سال ہو گئے. میں لوگوں کو اپنے چرچ سے بھی بائبل سکول بھیجتا ہوں, اور میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں اگر کوئی بائبل سکول کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس فیس نہیں ہے, آئی ول پے, چاہے میں جیسے مرضی پے کروں میں کروں گا. اور اب تک میں نے اتنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ دیا کہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں, میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا. جس نے نہیں پے کی میں نے اسے بھی نہیں کہا, میں نے پوچھا بھی نہیں. میں نے نہ اس سپورٹ کا پوچھا تھا نہ اس کا. میں گواہی دے رہا ہوں اس جگہ پر کھڑے کر. پیچھے کیا تھا کہ خداوند انجیل کا حرج نہ ہو جائے. میں اس لیے تھوڑا آیا کہ میں انسانوں سے لڑوں, میں انسانوں سے اختیار کروں, میں انسانوں سے کہوں, میں انسانوں کو بتاؤں, میں انسانوں سے کہوں کہ تو میرے لیے ایسا کر, تو نے کیوں نہیں ایسا کیا, مجھے یہ چاہیے, یہ میرا رائٹ ہے, برداشت کر لوں. اصرار نہیں کیا, خاموش رہ گئے. اور جس طرح پولوس کہتا ہے اب پیچھے وجہ مسیح کی خوشخبری کی میں حرج نہ ہو جائے. اور آج میں شکر گزاری کرتا ہوں, اسی بائبل سکول میں پڑھا رہا ہوں, اسی بائبل سکول میں اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. آج پاکستان کے بہت سارے شہر گاؤں میں خدا کی انجیل کی خدمت کر رہا ہوں. آج میں اپنے شہر میں خدمت کر رہا ہوں. آج میں ہر روز پوری دنیا کو اس انٹرنیٹ کے ذریعے انجیل کی خدمت کر رہا ہوں. تو میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہ اس دن اگر برداشت نہ کی جاتی, اس دن اگر ان چھوٹے سے معاملات کی خاطر چھوڑ دیا جاتا, اس دن اس بحث میں پڑھ دیا جاتا, تو پھر کیا ہوتا. آج کئی خدا ہیں, اور آج تک میں پاکستان میں بتاتا ہوں اس بیل کی طرح میں نے کبھی منہ نہیں کھولا. جب لوگ ہمیں پورے پاکستان سے انجیل کے لیے بلاتے, میں اس مذبح پر کھڑا ہو کر گواہی دے رہا ہوں, آج تک منہ نہیں کھولا.
کیونکہ مجھے آنا تو بس میں ہے، مجھے آنا تو ٹرین میں ہے، کیا مجھے بتائیے وہ مجھے مفت لے کر آئیں گے؟ مفت لے کر جائیں گے، لیکن یہ کبھی ہم نے منہ نہیں کھولا۔ کیا جب میں واپسی آتا ہوں تو جب میں پیچھے چھوڑ کر جاتا ہوں، کیا میں انہیں بے یارو مددگار چھوڑ جاتا ہوں کہ چلو بھوکے مرنا جب تک میں نہیں آتا؟ تو مجھے بتائیے، کیا جب میں نے واپسی آنا ہے تو یہ سارا، تو ہم نے کبھی یہ منہ نہیں کھولا، بس ہمیں تو ایک ہی ہے کہ خداوند خوشخبری میں ہر جنا ہو جائے، کوئی گل نہیں، اسی برداشت کر لیں گے، اسی چپ رہ لیں گے، اسی اصرار نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں۔ خداوند وہ بے زبان بیل کی طرح، ہم محنت بھی کر لیں گے لیکن خداوند جو خیال رکھتا ہے، تو میں گواہی دے رہا ہوں، میں نے یہ 2 تجربے کیے اور بڑے گہرے کیے، اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے کہا ہے خداوند میرا کفیل ہے، خداوند میری کفالت کرتا آیا ہے، اس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ سو آگے ہم دیکھیں گے 13ویں اور 14ویں۔ اب پولوس اپنی دلیل کی تائید کے لیے ہیکل کی بھی ایک مثال دیتا ہے، انہیں کلام دی دیتی، انہیں لوگا دی دیتی کہ لوگوں نے سمجھ آ جائے، انہیں خادمہ دی دیتی، انہیں یسوع دے پراواں دی دیتی، کیفا دی دیتی، پترس دی دیتی، کہ ثابت نال ہو رہے، لیکن اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو بھی اس نے بغیر اس کے بہت محنت کر کر دکھا دی، لیکن افسوس ان پر جنہوں نے اس کی خدمت کا مفت فائدہ اٹھایا اور وہ اس کی خدمت نہ کر سکے۔ سوائے 13ویں اور 14ویں آیت کو ہم دیکھ لیں یا پھر کل دیکھیں، آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، کل ہم 13ویں اور 14ویں آیت کو دیکھیں گے، اور آج آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، سارا عزت جلال خداوند کو دیں۔ میں اس لیے یہ گواہیاں میں بڑی اپنی منادی میں بڑی کم گواہیاں سناتا ہوں تاکہ خدا کے کلام کو پورا آپ کے تک سنا سکوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ آج یہ سیکھنے کا موقع ہے تاکہ سارا عزت جلال خداوند کو ملے۔ میری التماس ہے بھائی نومی سے وہ آئے، دعا میں رہنمائی کرے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، آج صبح کے لیے کلیسیا میں جو پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے دعا کرے۔ آج نومی بھائی آپ بھی دعا کریں، آئیں شکر گزاری کریں، سارا عزت جلال خداوند کو دیں۔ ہیلیلویا ہالیلویا۔ خداوند لشکروں کے رب، رب لکا شندر رب لکا شندر رب لکا شدی ربیا رکا شدر ربیا رکا شدر گزاری سے بھرا ہے آسمانی پتا، اس خوبصورت دن کے لیے ابا جان میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ربیا رب لکا شندر ربا علیشا کے لیے خداوند تیری برکت، جاوید نسیم کے لیے خداوند، یامر اقبال کے لیے خداوند، ایلون بابر کے لیے خداوند، اور خداوند وینلس نسیم کے لیے خداوند، جشان مسیح کے لیے، سیل کے لیے خداوند، یش لوڑ شلاس فضل کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، حارث حابل کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے بچوں پر تیری برکت، آصف تاج پر تیری برکت آئے خداوند، ہبار رب لکا شدار رب یا رب ہندا رب رب لیشا پر تیری برکت آئے خداوند، ہبا لکا شدار رب بلش خداوند، بلش لوڈ ہندا رب یا رب لکا شندار رب لکا شندار رب لکا شندار کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند خدا، ہندار رب یا رب لکا شدار رب یا رکا شدار آپ کے ممسو کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند خدا، جس نے ایک خداوند خدا ایسے طریقے سے خداوند خدا آپ کے کلام کو خداوند خدا آپ بیان کیا خداوند خدا، کیونکہ تو ہماری فکر کرتا ہے خداوند خدا، خداوند خدا تو جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے خداوند خدا محتاج ہیں خداوند خدا، خداوند خدا یہ تیرا رحم ہے، تیرا ترس خداوند خدا ہماری زندگیوں پہ ہے، تو ہمیں سنبھالے ہوئے خداوند خدا، ہم سارا عزت جلال خداوند خدا آپ کے عظیم نام کو دیتے ہیں خداوند خدا، خداوند خدا تیرے بندہ کے لیے خداوند خدا اور برکت کو چاہتے ہیں خداوند خدا، خداوند خدا یہ اور گہرے طور پہ خداوند خدا تجھ میں بڑھتا جائے خداوند خدا، اور سارا عزت جلال خداوند خدا آپ کے عظیم نام کو ملے خداوند خدا۔ رب الفاجس خداوند خدا کرسچن ٹاؤن کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند خدا، ایک ایک گھرانے کے لیے خداوند خدا آپ کی برکت کو چاہتے ہیں خداوند خدا، یہاں پہ خداوند خدا جو لوگ ہیں خداوند خدا ان کے لیے خداوند خدا آپ کی برکت کو مانگ رہتے ہیں خداوند خدا، اور سارا عزت جلال خداوند خدا آپ کے عظیم نام کو ملے خداوند خدا، ہم گٹھے کو بڑھتا جائے خداوند خدا، خداوند خدا ہماری زندگیوں میں bless Lord bless Lord bless Lord bless Lord anointing 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 مساق الہ خطانہ خداوند پاک کر بلش کر، روح القدس کی حضوری سے چھوئے جائیں خداوند، خدا ہم کو چھو، خدا ان زندگیوں کو چھو، خدا روح القدس کی آگ آئے، بر یسوع کا
پریز گاڈ خداوند تیرا شکر ہدار ربی یا رب ہاللویہ، لکا تیری شدار تعریف رب اور لکا تیری رب تمجید لکا ہو شندار خداوند خدا۔ رب ہم اس ہدار لائق رب نہ رب تھے، آپ نے لکا ہمیں اس لائق شندار رب بنایا رب خداوند خدا یس کہ ہم آپ لارڈ کی حضوری میں آئے خداوند زہدہ خدا۔ سنیل رب پر تیری الفاظ برکت آئے ربی یا بادشاہوں رب کے لکا بادشاہ شدار ربی یا خداوندوں کے خدا، رخاتنم جو بارا لوگوں کی خداوند ہندار رب کلیسیا میں لکا دعائیں شندار ریکویسٹ ہے ربی یا خداوند رب خدا، لکا شدہ ان بلس ریکویسٹوں پہ بلس خداوند بلس خدا لارڈ آپ کے ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں خداوند خدا۔ جو لوگوں کے مقاصد ہیں خداوند خدا، آپ ان کو جانتے ہیں خداوند خدا، ہم نہیں جانتے خداوند خدا۔ آپ انہیں اپنے الہی خزانہ سے پورا کیجئے خداوند خدا۔ خداوند خدا وہ لوگ خداوند ہندار خدا رب لکا شندار تیری رب گواہی لبا دینے والے رخاتر بندے ربی یا بنتے ہیں رب خداوند لکا خدا، ہم اس کے شدار لیے تیرا شکریہ ادا ہلا کرتے ہیں رخاتنم خداوند بی رب خداوند۔ آپ بابا ہم سے رب بے پناہ رکھا پیار شدار کرتے ہیں ربی یا خداوند خدا۔ ہلا ایسا پیار رخاتنم کوئی کر نہیں بابا سکتا رکھا کہ آپ نے شدار اپنا ربی یا اکلوتا رب بیٹا ہمارے لیے رخاتر دے دیا خداوند ہلا خدا۔ شدار تو اس ربا محبت کے لیے یس آپ کا شکریہ خداوند ادا بلش کرتے ہیں لارڈ خداوند بلش خدا۔ لارڈ ایسی محبت خاندانوں کوئی پر کر بلش نہیں سکتا بچوں پر خداوند خدا۔ برکت یہ خدا آپ کا رحم، پاکستان یہ پر آپ کا تیری ترس، یہ برکت آپ کا کرسچن فضل ہے ٹاؤن پر خداوند۔ تیری ہم آپ سلامتی کے فضل سے کلیسیا کی خداوند خدا درخواستوں پر تیرا یہاں ہاتھ پہ موجود جنوری ہیں پر خداوند خدا۔ 2024 آپ پر کا تیری فضل برکت خداوند خدا روحانی ہمیں مالی سنبھالے ہوئے ہے فنینشلی خداوند خدا۔ خداوند بلش سارا بلش عزت جلال بلش خداوند خدا بیماریاں آپ کے نداریاں عظیم نام کو ملے کمزوریاں خداوند جائیں خدا۔ یسوع کے نام میں خداوند خدا حلیا جو لوگ شلیا آن لائن شکتو ہیں خداوند شختا خدا، انجی در ربیا ان سب رب لوگوں لکا کے لیے شندر خداوند رب خدا آپ لکا کا شدر شکریہ رب ادا کرتے ہیں خداوند بلش خدا کہ وہ لارڈ آپ کی بلش حضوری کے اندر ہے لارڈ خداوند بلش خدا۔ خداوند لارڈ خدا بلش انہیں بھاری برکت دیجیے لارڈ خداوند یس خدا، لارڈ انہیں کسی ہری چیز کی ٹیبل کمی کے نہ ہو پر خداوند رامر خدا۔ اقبال پر اور خداوند خدا ویلیس ہم بیٹھے اور تو جاوید بڑھتا جا نسیم خداوند پر خدا۔ خداوند تیرا دیبا شکر لگا شکر جندار تیری ربیا تعریف ہو رب ادار الفاظ۔ رکھا لبیا رکا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خدا، یہ آپ کا رحم، آپ کا ترس ہے خداوندوں ہلا کے خدا۔ رکا شندر خداوند خدا ربیا رکھا تنم بار کلیسیا رکا میں جو لوگ شدر بیمار ہیں ربالا خداوند خدا، ہلا رکھا رب تنم الفاظ بابا ان بار کے لیے رکا آپ کے چکتونم زخمی بالا ہاتھ جی کو جی در چاہتے ہیں ربالا خداوند خدا۔ ہدر ربیا خداوند خدا، رب لکا جو بھی شندر خداوند ربارا خدا پرابلم ہے ان کا آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند خدا جاتا رہے خداوند خدا، اور سارا عزت جلال خداوند خدا آپ کے عظیم نام کو ملے خداوند خدا۔ رب الفاظ ہم خداوند خدا سارا عزت جلال خداوند خدا تیرے نام کو دینے والے بنے خداوند خدا۔ خداوند خدا ہم بیٹھے اور تو بڑھتا جا خداوند خدا، ہماری زندگیوں میں تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے خداوند خدا۔ ہم یوں ہی خداوند خدا تیری حضوری میں رہیں خداوند بندھنوں خدا، کو توڑتے ہیں، تیرا جوؤں کو شکر اور کھولتے تیری ہیں تعریف، خداوند۔ تیری تمجید و ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے آسمانی باپ، میری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، سب کچھ مانگتے ہیں آپ کی عظیم جلالی یسوع نام۔ آمین، ہاللویا، پریز دا لارڈ، ہاللویا۔ آئے خداوند کی سکائی دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کرو، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ God bless you.